بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتا چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے. تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے. دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں. سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ. بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے. اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتا ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے. نہیں پتا تھا نو جے بھی نہیں پتا تو کتن پتا ہونا جے. سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے بھائی. کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کدی ترلے نہ کریے نہ دینا جو دے بھی کری دینے. تو یہ پیاری ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے نا. بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے. بس یہ دعا کرو. خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی. دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا. ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی. اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے. جا کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی، اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں. آپ اس طرح کریں، مجھے غلامی میں قبول کر لیں. حضرت جنید بغدادی نے یوں نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی. پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی، موالو. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے ہاں گئی، مر گئی. پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں. بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا. جب آپ کے دربار میں آیا نا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، ایک بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی. حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں. بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا. میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا. بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیے. دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئے. آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں. جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے. پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہیں. جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے، اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے. اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے.
اور جب تیری آنکھ کھلے تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے، تو پھر تو دیندار ہے۔ کسی نے مامور غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی اے صاحب نے، جانا چاہیے چھیتی کرو، باقی کام چھڈو سارے، پہلے اتنے حاضری دئیے، ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا اب بادشاہ وقت مامور غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے، تو فرمانے لگے کام دیا کہ مجھے، کہنے لگا جی مجھے، تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے، تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں، بادشاہ وقت اطیع اللہ واطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی، اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا۔ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی، توجہ ہے آپ حضرات کی، کہتے ہیں حضرت کے مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے۔ جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں۔ میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے، اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی، تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے۔ بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایہ میں، لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا، کہتے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، اور ایک پانی کا گلاس دیا، کہتے میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی۔ بادشاہ نازک مزاج ہوتے، توجہ ہے اب حضرات کی، کہتے اب میں نے کیا کیا، روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شرپیاں مسلح کے نیچے رکھی، تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے۔ آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے، اس کو لے جا اٹھا کے، یہ بھی پھنس جاتی ہے، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، نیچے لے جا۔ وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں، یہ اللہ والا صوفی ہے، یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے، اس کی نظر میری جیب پہ نہیں، اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے۔ فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا، توجہ ہے اب حضرات کی، جب صفائی ہو گئی نا دل کی، میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے، تو کہتے میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر سواری تک چھوڑنے آئے۔ کہتے جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں، اور ماننے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے، اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ جو سکوپت صلحاء ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے، یہ باطن کو روشن کرتی ہے، یہ نکھار پیدا کرتی ہے، لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس، دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں، تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، ان کو پروٹوکول، اور جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے، اس نے کہیں جانا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی۔ ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے کسی جگہ، ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا، خانقاہ پہ جائیے، اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی، اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ نہیں لگتا، ہم ان خانقاہوں کے قائل ہیں۔ ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے، وہ سنت اور شریعت کی پابندی کراتا ہے، وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے۔ لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا۔ حضرت جنید بغدادی
یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے نا، یہ تو حضرت داتا علی اجویری کے بھی پیر ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ وہ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ۔ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو جور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ جور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے
کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا.